اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین سلام علیکم۔ نہج بلاغہ سیریز کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کا استقبال ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں شاد اور آباد ہوں، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں۔ آئیے اس ایپیسوڈ میں ہم آج پھر ایک اور نورانی کلمے کو نہج بلاغہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہج بلاغہ میں حضرت کے 480 کلمات ہیں، 480 کلمات ہیں، ان میں سے ہم بعض کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے اس کلمے کا نمبر 254 ہے، 254 ہے۔ اس کلمے میں حضرت نے تکبر کی طرف اشارہ کیا ہے، غرور و گھمنڈ کی طرف، ایگو کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں، قال علی علیہ السلام مال ابن آدم والفقر اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ ولا یرزق نفسہ ولا یدفع حتفہ۔ فرزند آدم کو، آدم کے بیٹے کو فقر و مباحث سے کیا ربط؟ آدم کے بیٹے کو فقر سے، تکبر سے کیا لینا دینا ہے، کیا سروکار ہے، جبکہ اس کی ابتدا، اس کی شروعات، اس کی بگننگ نطفہ ہے اور اس کی انتہا مردار ہے۔ وہ اپنے لیے روزی کا سامان بھی نہیں کر سکتا اور نہ موت کو اپنے سے دور کر سکتا ہے، ہٹا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کلمے میں حضرت نے انسان کی بے بسی کی طرف اشارہ کیا کہ انسان کتنا مجبور ہے، کتنا بے بس ہے، کہ انسان کی جو شروعات ہوتی ہے وہ اسپرم کے ذریعے سے ہوتی ہے، نطفے اور منی کے ذریعے سے ہوتی ہے، جو نجس ہے۔ یعنی انسان کے اگر بدن سے منی نکل جائے، خارج ہو جائے، اسپرم خارج ہو جائے تو اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی ابتدا نطفہ ہے اور کیونکہ اسی نطفے کے ذریعے سے حمل ٹھہرتا ہے اور اس کی ولادت ہوتی ہے، تو یہ نطفہ نجس ہے، اس کے ذریعے سے انسان خلق کیا گیا ہے، تو اس کو تکبر کرنا، اس کو فخر و مباحت کرنا زیب نہیں دیتا۔ اس کے بعد جب وہ مر جاتا ہے تو آخر میں اس کی انتہا، اس کا اینڈ جو ہوتا ہے وہ ایک مردار ہے، ایک کیرکس کی مانند ہے۔ یعنی انسان جب مر جائے تو اس کی باڈی ٹھنڈی ہونے کے بعد، اس کا جسم ٹھنڈا ہونے کے بعد نجس ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے 3 غسل دیے جائیں میت کے غسل، تب وہ میت پاک ہوگی۔ تو غسل سے پہلے اور ٹھنڈا ہو جانے کے بعد اس کی میت، اس کا جسم نجس ہے، یہاں تک کہ کوئی اگر اس کو ٹچ کر دے گا، اس کے جسم کو کوئی چھو بھی لے گا تو اسے بھی غسل مس میت کرنا پڑے گی۔ تو یہ مردہ بھی نجس ہے، اس کی ابتدا بھی نجس ہے اور آخر میں جو مر گیا ہے وہ بھی نجس ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں اس کو، آدم کے بیٹوں کو فخر و مباحث سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ اپنی روزی کو بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں انسان کے پاس، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے پاس بہت سارے امتیازات ہیں، اور پروردگار عالم نے جب انسان کو خلق کیا تو اپنی تعریف کی کہ احسن کتنا وہ خالق، کتنا بہترین ہے خلق کرنے والا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، قرآن کے اندر ہے کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی ہے، شرافت بخشی ہے، انسانوں کا اسٹیٹس ہائی ہے، یہ دوسری تمام مخلوقات سے برتر و بہتر ہے۔ لیکن انسان ظاہر ہے کہ بہت سارے امتیازات انسان کے پاس ہوتے ہیں، مال و دولت انسان کے پاس ہوتا ہے، وہ اپنے ایفرٹ کے ذریعے سے، اپنی کوشش کے ذریعے سے ایک مقام اور پوسٹ کو حاصل کر لیتا ہے، خاندانی شرافت انسان کے پاس ہوتی ہے، بعض انسانوں کے پاس جسمانی قوت ہوتی ہے، بہت ہی توانا اور قدرت مند اور طاقتور ہوتے ہیں، بعض انسانوں کے پاس خوبصورتی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ تمام امتیازات، تمام اچھی باتیں انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن یہ سب لائق قدر ہیں۔ لیکن انسان اگر اپنی موقعیت کو، اپنی پرسنالٹی کو بچا لے جائے، کیونکہ جب انسان تکبر کرتا ہے، جب انسان فخر کرتا ہے تو کیونکہ یہ ایک صفت رذیلہ ہے، ایک بری صفت ہے، اور اس کو اسلام میں اور ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس کو کنڈم کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے۔ تو لہٰذا تکبر سے اور فخر سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ تو خدا نے بھی قرآن کے اندر
اس کی مثالیں دی ہیں کہ شیطان نے کس طرح سے تکبر کیا اور مردود بارگاہ ہوا، اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا۔ قارون نے کس طریقے سے تکبر کیا اور اس کے بعد جو ہے اللہ کی بارگاہ سے اس کو سزا دی گئی، اللہ نے اس کو عذاب میں مبتلا کیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ تکبر نہ کرے، کیونکہ اس کا نطفہ، اس کا جو آغاز ہے نطفے کے ذریعے ہے اور آخر میں وہ جیفہ ہے، مردار ہے۔ اور اگر خشکسالی آ جائے، دراٹ آ جائے، سوکھا آ جائے تو انسان اپنے کو رزق بھی نہیں دے سکتا، انسان بھوکوں مرنے لگتا ہے، تو انسان کتنا بے بس ہے۔ اور جب اس کی موت آ جاتی ہے تو موت کو انسان ٹال نہیں سکتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ انسان اگر چاہے کہ اس کی موت جلدی یا دیر میں آئے تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جناب سلیمان علیہ السلام جیسے نبی کو دھوپ سے سائے میں جانے کی مہلت نہیں دی گئی اور کھڑے تھے، بیٹھنے کی مہلت نہیں دی گئی، تو انسان اپنی موت کو ٹال نہیں سکتا کہ نہیں ابھی ہمیں کچھ اور مہلت دے دی جائے، کچھ اور گھنٹے دے دیے جائیں، کچھ اور منٹ دے دیا جائے، تو انسان کو ایسا کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ تکبر سے اور فخر سے جو ہے وہ پرہیز کرے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم کو توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کی کما حق و اطاعت کر سکیں، اور ہمیں اے اللہ ہمیں فخر سے اور تکبر سے دور رکھ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ باتیں دوسروں کو بھی جاننا چاہیے، نہج بلاغہ سے دوسروں کو بھی آشنائی ہونا چاہیے، تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اور اپنے ثواب میں بھی اضافہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔